میں ایسا لگا ہے چولہے کے پاس بیٹھ گیا ہوں بالکل ہے نا ہو گیا تھا ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انک لعلی خلق عظیم صدق اللہ العظیم۔ نوجوان ساتھیوں، دوپہر کا وقت ہے، گرمی بھی اچھی خاصی ہو رہی ہے۔ آپ حضرات کی تو بہت بڑی قربانی سمجھتا ہوں میں کہ آپ حضرات یہاں اس گرمی کے ماحول میں بہت آرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس آرام کے ساتھ بیٹھنے سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ شوق بہت زیادہ ہے آپ کو۔ ہمارے حضرت مولانا نظر محمد صاحب تشریف لے آئے اور انہی کا ہمیں انتظار تھا۔ ان کی تشریف آوری سے ہمیں بہت خوشی ہوئی۔ آج اس وقت میں اتنا وقت نہیں ہے کہ جو دو آدمی بیان کر سکے۔ ادھر ظہر کا وقت قریب ہے اور ادھر ہاپوڑ میں ایک پروگرام ہے، ظہر کی نماز ہی میں ہمارا حاضر رہنا اس میں بے حد ضروری ہے۔ بلکہ محترم صاحب کے دو بار ٹیلی فون آ گئے کہ کہاں ہو۔ تو حضرت مولانا نظر محمد صاحب کی تقریر چونکہ جانی پہچانی ہے اور پہلے سے ہم ان کے دل دادا بھی ہیں اور اصلاحی بیان ان کا بہت عمدہ ہوا کرتا ہے، تو ذرا دھیان سے سنیں اور ان کے لیے ماحول تیار کریں، ماحول سازگار کریں، اور جتنی جلدی ہو سکے جو حضرات ادھر ادھر ہیں وہ نشست گاہ میں آ جائیں، جلسہ گاہ میں آ جائیں، تاکہ جلد ہی پروگرام ختم کیا جا سکے۔ آئندہ کے لیے ہمیں اندازہ یہ لگ رہا ہے کہ یہ پروگرام انشاءاللہ آئندہ ظہر کے بعد جمے گا، اس لیے کہ عام طور سے اس وقت میں لوگ حاضر نہیں ہو پاتے ہیں۔ ہم نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ توڑی کی عادت ہے کہ توڑی والے 3 بجے سے کام چھوڑ کر کے اپنا پورا کر کے، چھوڑ کے نہیں، چھوڑنا تو کوئی نہیں چاہتا، جس کا جتنا کام ہے وہ اسے پورا کرتا ہے۔ پھر 3 بجے سے 6 بجے تک توڑی والے جلسہ سنتے ہیں، نہا دھو کے، کھا پی کے، آرام کے ساتھ، بے فکر ہو کے، اور بڑی تعداد میں اس وقت میں مدرسے میں وہ پہنچ کر کے جلسے کو کامیاب بناتے ہیں، اور آمدنی بھی بڑھتی ہے اس سے۔ جتنے زیادہ آدمی بڑھیں گے اتنی ہی آمدنی بھی بڑھے گی انشاءاللہ العزیز۔ تو اس کا فائدہ ہمیں انشاءاللہ آئندہ سال پہنچے گا۔ آئندہ سال جو وقت بڑھے گا انشاءاللہ اس کا فائدہ پہنچے گا۔ اور یہ جو پنڈال جس طرح سے چھوٹا سا آپ دیکھ رہے ہو، یہ یہاں تک نہیں، پنڈال تو جہاں تک باندھو سو باندھ لو، لیکن آدمی انشاءاللہ وہاں تک رہیں گے۔ اس کا اندازہ ہمیں آئندہ سال لگے گا جب وقت آئے گا۔ بہت اچھا ہے، برکات الاسلام میں جلسہ ہوتا ہے، ہم دن میں بھی آ کے دیکھتے ہیں، رات میں بھی دیکھتے ہیں، جب بھی پہنچتے ہیں جب بھی دیکھتے ہیں کہ بڑی تعداد لوگوں کی اور بڑا ہجوم ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہاں نہیں آ سکتے ہیں، وہ آ سکتے ہیں، لیکن جس وقت وہ آتے ہیں اس وقت آپ دعا کر لیتے ہو۔ یہ ہے سب سے بڑی مجبوری ہماری۔ امید ہے انشاءاللہ آئندہ 2 گنا چندہ بھی بڑھے گا اور آدمی بھی بڑھیں گے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا ہے، وہ ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے پیغمبر، بلا شبہ آپ اخلاق کے بہت اونچے مقام پہ فائز ہیں۔ اصل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ کے وہ لوگ جو آپ کے دشمن تھے تانا دیا کرتے تھے، کبھی آپ کو کہتے تھے مجنون، دیوانہ، مستانہ، پاگل، طرح طرح کی آپ کے خلاف آوازیں اٹھایا کرتے تھے۔ تو اس کے اوپر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غم ہوتا تھا، لیکن آپ کسی سے لڑتے نہیں تھے۔
آپ کسی کو روبرو جواب نہیں دیتے تھے کہ تم مجھے پاگل کیوں کہہ رہی تھی, مجھے کدھر سے دیکھا تم نے پاگل. ایسا نہیں, آپ برداشت فرماتے اور آگے نکل جایا کرتے تھے. اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نازل فرمایا, نون والقلم وما یسطرون. فرمایا نون. نون ایسا لفظ ہے جس کے معنی اللہ اور اس کے رسول کے بیچ میں رہ گئے. والقلم, قسم کھائی اللہ نے قلم کی قسم, قلم جس سے تقدیر لکھی جاتی ہے, قلم یا وہ تمام قلم جو ہاتھوں سے چلتے ہیں. والقلم وما یسطرون, اور جو قلم لکھتا ہے اس کی قسم, اس مضمون کی قسم. پھر اللہ نے قسم کھا کے کہا ما انت بنعمت ربک بمجنون, آپ اپنے رب کے فضل و کرم سے مجنون نہیں ہیں. جب مجنو کا انکار اللہ نے کر دیا تو اب مجنو کوئی نہیں رہا, کہنے والے جھوٹے ہو گئے. انک لعلی خلق عظیم, آپ تو اخلاق کے اعلیٰ پیمانے پہ فائز ہیں. مجنو با اخلاق نہیں ہوا کرتا, اور آپ تو بہت اخلاق والے ہیں. پتہ یہ چلا کہ آپ کا اور جنون کا کوئی دور تک بھی واسطہ نہیں ہے, آپ بہت بلند اخلاق کے ہیں. دیکھا نہ ہے کہ ایک عورت, ایک بوڑھی عورت, ایک بوڑھی خاتون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھر سے یوں تشریف لاتے تو آپ کا مکان اس طرح سے ہے. اللہ نے توفیق عطا فرمائی, آسان فرمایا, اور اس مقام کو دیکھنے کا اللہ نے موقع عطا فرمایا. 2015 میں وہاں حاضری ہوئی. دیکھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا مکان مقدس وہاں ہے, زیادہ فاصلے پر نہیں. آپ وہاں سے یوں تشریف لاتے تو برابر میں بادشاہ کا محل بنا ہوا ہے آج کل اوپر اس جگہ پہ جہاں اس عورت کا مکان تھا, اور وہاں اس محل میں چھوٹی سی کھڑکی چھوڑی ہوئی ہے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہاں تھا وہ مکان اس عورت کا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا کرتی تھی, پریشان کیا کرتی تھی. تو آقا راوت جب اس کے نیچے سے گزرتے تو وہ کوڑا اکٹھا کر کے اپنے ہاتھوں میں رکھتی اور آقا کے اوپر پھینک دیا کرتی, لیکن کبھی رسول اللہ نے پلٹ کر کے جواب نہیں دیا, بلکہ کوڑا جھاڑتے اور آگے بڑھ جاتے. اگر کپڑے اس لائق رہتے کہ آگے بڑھ جائیں تو ٹھیک, ورنہ واپس تشریف لے جاتے, کپڑوں کو صاف کرتے, پھر تشریف لے جاتے حرم شریف میں. اور اس طرح سے مدت گزر گئی. ایک دن ایسا ہوا کہ کوڑا نہیں آیا, اور اس بڑھیا کا بھی کام یہ تھا کہ برابر آپ کو ستایا کرتی تھی. ایک دن اگر کوڑا نہیں آیا تو رسول اللہ کو احساس ہوا کہ جس بوڑھی عورت نے کبھی غیر حاضری نہیں کی مجھے ستانے میں, آج کیا وجہ ہے؟ کوئی وجہ ہو سکتی ہے. آقا اس کے گھر تشریف لے گئے, دروازہ کھٹکھٹایا, دروازہ کھولا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر پہنچے اور پوچھا کہ اماں جان کیا حال ہے آپ کا, کیا پریشانی ہے آپ کو؟ اسے بخار ہو گیا, اسے بیماری لگ گئی. اب اسے دیکھ کر کے یہ احساس ہوا کہ آج ہو سکتا ہے تو اس سے بدلہ لینے آ گئے ہو, لیکن آپ نے فرمایا نہیں اماں, مجھے آپ یہ بتائیے کیا پریشانی ہوئی ہے آپ کو؟ پتا چلا کہ پریشانی ہے, بخار ہے. تو جس آقا کو ستانے والی کا یہ عالم, اور آج آپ کو ستایا نہ گیا, تو آپ نے اس کی بیماری اور بیماری کو بےتابی کے ساتھ معلوم کیا. اسی اخلاق کا اس عورت کے اوپر یہ اثر پڑا کہ اسی نشست میں کہا کہ بیٹے بہت ہو گیا اور میں نے تجھے بہت ستایا, اب مجھے زیادہ شرمندہ نہ کر. اور وہی کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اچھے اخلاق کا نتیجہ تھا کہ آپ کے اخلاق نے اس عورت کو اسلام لانے پہ مجبور کیا, طاقت نے نہیں, اخلاق نے. یہ اخلاق اگر ہمارے پاس بھی ہو جائے کاش, تو انشاءاللہ العزیز ہمیں امید ہے کہ ہم بہت جلد اپنے مشن میں کامیاب ہوں گے اور اسلام آگے بڑھے گا. مفتی صاحب, ایک سوال ہمارے ذہن میں ہے. یہ جو ہماری مسجد بن رہی ہے جامع مسجد, اس کے لیے کچھ لوگوں کا یہ پوچھنا ہے کہ اس میں غیر مسلم کا پیسہ لگ جائے گا یا نہیں, تو اس بارے میں اس پہ ذرا روشنی ڈال دو تھوڑی سی. بھائی ایک سوال کیا ڈاکٹر صاحب نے, آپ کی سمجھ میں آ گیا؟ اچھا, یہ واقعہ جو میں نے سیرت کا آپ تک پہنچایا ہے یہ آپ کی سمجھ میں آ گیا؟ اگر اچھے اخلاق ہو تو اسلام ترقی کرے گا کہ نہیں؟ اسلام کتابوں میں محفوظ ہے, ہمارے عمل سے نکل گیا, ہمیں کتابوں سے اٹھا کے اپنے عمل میں لانا پڑے گا. اگر ہم اپنے عمل میں لے آئے انشاءاللہ دنیا اسلام کی خوبیوں سے واقف ہو کے
ہمارے عمل کی وجہ سے متاثر ہوگی اور ہمارے قریب ہوگی اور ہمیں اپنے قریب آنے کا موقع ملے گا۔ ایک سوال آیا ہے، سوال یہ ہے کہ یہ مسجد بن رہی ہے، اسے چھوڑو، کوئی بھی مسجد دنیا میں بنے اور کوئی غیر مسلم اس میں مدد کرنا چاہے بنوانے میں، کیا مدد کرنا جائز ہے؟ کیا اس سے پیسہ لینا جائز ہے؟ سوال یہ ہے۔ آپ کی سوال سمجھ میں آ گیا؟ کیا کسی غیر مسلم کا پیسہ مسجد کی تعمیر میں لینا جائز ہے یا صرف مسلمانوں کے پیسے سے ہی مسجد کو بنایا جائے؟ اور اس کا جواب سنیں۔ علماء نے لکھا ہے، فقہاء نے لکھا ہے کہ غیر مسلم کے لیے جب تک وہ کلمہ نہ پڑھے، جب تک شریعت کا کوئی حرام اور حلال کا حکم نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ بات سمجھنے کی ہے۔ کلمہ جب تک نہیں پڑھے گا، جب تک کسی غیر مسلم کے پیسے کے اوپر یا کاروبار کے اوپر حلال یا حرام کا حکم نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ اگر غیر مسلم شراب کا کاروبار بھی کر رہا ہو، اس کے لیے جب تک کلمہ نہیں پڑھے گا، حرام اور حلال کا حکم نہیں لگے گا، کیونکہ حرام اور حلال کا تعلق کلمہ پڑھنے کے بعد ہوتا ہے۔ ابھی اس نے کلمہ ہی نہیں پڑھا، اس لیے شراب کا کاروبار بھی اس کے لیے جائز، خنزیر کا کاروبار بھی اس کے لیے جائز۔ اس سے بڑھ کر کے تو دو چیزوں سے بڑھ کر کے تو اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی نا۔ سود کا کام کرے، خنزیر کا کاروبار کرے، شراب کی فیکٹریاں لگائے، جب تک کلمہ نہیں پڑھتا، جب تک اس کے لیے سب برابر ہے، پوتر ہے۔ اگر وہ سونے چاندوں کا کاروباری ہو تب بھی ایسا ہی، اور خنزیر کا کاروباری ہو تب بھی ایسا ہی، شراب کا کاروباری ہو غیر مسلم تب بھی ایسا ہی۔ اس کے لیے ہیرا بھی برابر اور خنزیر بھی برابر، اس کے لیے چاندی سونا بھی برابر اور شراب بھی برابر، اس کے لیے بیاج بھی برابر، اس کے لیے کوئی بھی کاروبار سب برابر، کیونکہ حکم حلال و حرام کا لگے گا لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھنے کے بعد۔ ابھی چونکہ اس نے پڑھا ہی نہیں، اس لیے اگر ہیرے کے کاروباری کا مسجد میں پیسہ لگ سکتا ہے تو خنزیر کے کاروباری کا بھی لگ سکتا ہے۔ میں آپ کا مسئلہ بتا رہا ہوں، کبھی آپ کی عقل میں نہ آئے اور آپ کہنے لگے جی یہ مولوی کیا کہہ رہا ہے۔ آپ ذرا سمجھداری کے ساتھ سننا، میں آپ کو شریعت کا حکم بتا رہا ہوں، آپ کی سمجھ میں نہیں آیا، اجنبی اور عجیب لگا تو ذرا سا حوصلہ رکھنا، برداشت کرنا۔ نہیں آج تک آپ نے یہ مسئلہ سنا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہے ہی نہیں کتابوں میں تو ہے، موقع نہیں آیا سننے کا۔ آج موقع آ گیا ہے تو سنیے، پھر اچھی طرح سمجھیے کہ کسی بھی غیر مسلم کے کاروبار کے اوپر حرام اور حلال کا حکم نہیں لگایا جا سکتا جب تک وہ کلمہ نہ پڑھے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد اسے مسلمان کہا جائے گا، اور جب مسلمان کہا جائے گا تو اس کے سارے کاروبار اور کام دھام پر اب حرام و حلال کا حکم لگے گا، کیونکہ اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ دیکھیں بات نہیں کریں گے، بڑے سنجیدہ لوگ مجھے سمجھ میں سامنے بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ابھی بات نہ کریں ورنہ مسئلہ چوک جاؤ گے، آپ سمجھ نہیں پاؤ گے۔ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تو اب وہ ہو گیا مسلمان، اور جب وہ مسلمان ہو گیا تو اب شریعت اس کے ہر قدم پر حکم لگائے گی۔ اگر وہ ناجائز کاروبار کرے گا، خنزیر کا کاروبار کرے گا، حرام۔ اب اگر وہ شراب کا کاروبار کرے گا، حرام۔ بیاج کا کاروبار کرے گا، حرام۔ اور اگر وہ خون کا کاروبار کرے گا، حرام۔ مردہ گوشت یا مردہ اس طرح کے حلال جانور جو مر جائے ان کا کاروبار کرے گا تو حرام۔ یہ ساری چیزیں اب اس کے اوپر نافذ ہوں گی جب وہ کلمہ پڑھ لے گا، اور جب کلمہ ہی نہیں پڑھا تو سب کام اس کے لیے جائز ہی جائز ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ کا حکم اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اس لیے کوئی کلمہ پڑھنے والا اگر خنزیر کا کاروبار کرے یعنی مسلمان، اس پیسے کو مسجد میں دے، شرعاً ناجائز اور حرام ہے۔
अगर कोई शराब का कारोबार करने वाला मुसलमान उस पैसे को जो शराब से हासिल हो मस्जिद में दे, हराम ब्याज का कारोबार करने वाला खालिस अगर खालिस ब्याज के कारोबार से मस्जिद में पैसा दे, हराम नाजायज, ये उसकी मिल्कियत ही नहीं होगी। शराब से कमाई मुसलमान उसका मालिक नहीं हो सकता है, खिंजीर की कमाई का मुसलमान मालिक नहीं हो सकता है, डकैती डालकर पैसा कमा के लाए लूट कर मुसलमान उसका मालिक नहीं हो सकता है। शराब, सूद और ब्याज से कोई आदमी कमाए मुसलमान उसका मालिक नहीं हो सकता, क्योंकि उसने पढ़ा है कलमा, और कलमा पढ़ने के बाद उसके ऊपर शरीयत के आकाम नाफिज होंगे। लेकिन जब तक उसने कलमा नहीं पढ़ा, जब तक सारा पैसा उसके लिए हलाल ही हलाल है, क्योंकि हराम और हलाल का ताल्लुक कलमे के बाद होगा। अभी उसने कलमा नहीं पढ़ा, लिहाजा उस गैर मुस्लिम का पैसा चाहे कोई भी कौम हो, लेके भंगी से पंडित तक हर कौम का पैसा मस्जिद में लगाया जा सकता है। समझ में आई कि नहीं आई? अगर कोई आपकी मदद करना चाहे, खूब मदद लो। अगर कोई आपकी मस्जिद बनवाना चाहे, बनवाओ। पूरी बनवाना चाहे पूरी बनवाओ, आधी बनवाना चाहे आधी बनवाओ, मदद करना चाहे मदद लो। सीमेंट से, सरिये से, ईंटों से, रेत से, डस्ट से, पत्थर से, जिस चीज से वो मदद करना चाहे आपके लिए जायज है। शर्त इसमें एक है, उसे समझ लो। अगर कोई गैर मुस्लिम ऐसा हो जो आपकी मस्जिद में पैसा देने के बाद उसकी पोजीशन ऐसी हो कि वो कब्जा जता सकता हो कि मस्जिद हमने बनवाई, लिहाजा हम तोड़ भी सकते हैं हमारी मस्जिद, मिसाल के तौर पर अगर कहीं ऐसा हो, अव्वल तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी एक शिक है, अगर कहीं ये खतरा हो, कोई ऐसा मामला हो, उनका न लिया जाए मसलिहत की वजह से, ताकि वो हम पे कल चढ़ाई न करे, एहसान न जताए। लेकिन रहा हमारे दोस्तों का ताल्लुक कि हमारी दोस्तियां तो मुस्लिमों में भी है, गैर मुस्लिमों भी है। अगर हमारे जानने वाले ताल्लुकदार, दोस्त, अहबाब, पड़ोसी या रिश्तेदारों के दोस्त वो देना चाहे तो बिला शुबा खुशी के साथ ले लो और मस्जिद में लगा लो, कोई हरज नहीं है। उम्मीद है कि इस मसले की वजाहत हो गई, समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आइंदा कोई अगर ऐसा दोस्त मिलता है, कोई हरज नहीं है, उनका दिल तोड़ने की जरूरत नहीं है कि साहब हम तो नहीं लेंगे जी, आपका तो लगेगा नहीं, दिल तोड़ने की जरूरत नहीं। अगर किसी ने किसी को मना कर दिया हो तो जाके उससे बता दे कि भाई मैंने तुझे मना किया था, मुझे पता नहीं था, हमें मसले का पता चल गया, भाई साहब आपका पैसा भी लग सकता है, आप देना चाहे तो खुशी से दे सकते हो। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक मरहमत फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।